بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 237 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الشبہات سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ سب سے پہلے الاختلاف بین الشفیع والمشتری فی الثمن متعلق مسئلہ بیان کریں گے کہ شفیع اور مشتری کا اگر آپس میں ثمن میں اختلاف ہو جائے، چاہے یہ اختلاف جنس ثمن میں ہو یا مقدار ثمن میں یا صفت ثمن میں، تو اس اختلاف کی صورت میں کس کا قول معتبر ہوگا، تو اس سے متعلق مصنف علیہ الرحمہ پہلا مسئلہ ذکر کریں گے۔ دوسرا مسئلہ الاختلاف بین الشفیع والبائع فی الثمن، اگر شفیع اور بائع کا ثمن کی مقدار میں اختلاف ہو جائے، شفیع کہے کہ ثمن جو ہے وہ 10 لاکھ ہے اور بائع کہے کہ وہ جو ہے 20 لاکھ ہے، تو اس صورت میں کس کا قول معتبر ہوگا۔ اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر حل یظہر الحد والزیادۃ فی الثمن فی حق الشفیع، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ ذکر کریں گے کہ اگر ثمن میں مشتری کے لیے بائع نے کمی کی ہو یا زیادتی کی ہو، تو آیا وہ زیادتی شفیع کے حق میں بھی ظاہر ہوگی یا نہیں۔ مثلا 10 لاکھ کی چیز بائع نے مشتری کو 9 لاکھ میں دے دی، تو اب اگر وہی چیز شفیع اس مشتری سے لینا چاہے تو 9 لاکھ ملے گا یا 10 لاکھ میں، یا 10 لاکھ کی چیز اس کو 11 لاکھ میں دی، تو یہ اب شفیع کے حق میں 11 لاکھ کی ہوگی یا 10 لاکھ کی ہوگی، تو اس سے متعلق ایک مسئلہ ذکر فرمائیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم چوتھے نمبر پر ما یأخذ به الشفیع المشفوع، کہ شفیع جو ہے مشفوع زمین یا گھر کو کس ثمن کے بدلے میں لے گا، تو قیمتی ہو تو قیمت کے بدلے میں لے گا، اگر مثلی ہے تو مثلی کے بدلے میں لے گا، اور اگر اس کے علاوہ ہے تو اس سے متعلق مصنف علیہ الرحمہ تفصیل بتائیں گے۔ تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں وَإِنِ اخْتَلَفَ الشَّفِيعُ وَالْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ بَرْهَنَ فَلِلشَّفِيعِ وَإِنِ ادَّعَى الْمُشْتَرِي ثَمَنًا وَادَّعَى بَائِعُهُ أَقَلَّ مِنْهُ وَلَمْ يَقْبَضِ الثَّمَنَ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ بِمَا قَالَ الْبَائِعُ وَإِنْ قَبَضَ أَخَذَهَا بِمَا قَالَ الْمُشْتَرِي وَحَطُّ الْبَعْضِ يَظْهَرُ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ لَا حَطُّ الْكُلِّ وَزِيَادَةُ وَإِنِ اشْتَرَى دَارًا بعرض أو بإيقار أخذها الشفيع بقيمته وبمثله لو مثليا وبحال لو مؤجلا أو يصبر حتى يمضي الأجل فيأخذها وبمثل الخمر وقيمة الخنزير إن كان الشفيع ذميا وبقيمتهما لو مسلما۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔ وَإِنِ اخْتَلَفَ الشَّفِيعُ وَالْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ سے مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر مشتری اور شفیع کا آپس میں اختلاف ہو جائے ثمن کی مقدار میں، چاہے یہ اختلاف ثمن کی مقدار میں ہو یا ثمن کی جنس میں ہو یا ثمن کی صفت میں ہو۔ ثمن کی مقدار کا مطلب یہ ہے کہ شفیع کہے یہ گھر آپ نے 10 لاکھ کا خریدا ہے اور مشتری کہے نہیں یہ میں نے 12 لاکھ کا خریدا ہے، اور جنس کا مطلب یہ ہے کہ شفیع کہے یہ پاکستانی روپیے میں یہ بے واقع ہوئی ہے اور مشتری کہے نہیں ہم نے ڈالروں میں یہ بے کی ہے، آپ نے ڈالر دینے ہوں گے۔ اسی طرح صفت میں اختلاف ہو جائے، وہ کہے کہ میں نے اعلیٰ دراہم دیے اور وہ کہے نہیں آپ نے جو ہے دی ہے یا جو ہے غیر جید دیے ہے۔ مثلا سونے پر بے ہوئی ہو اور شفیع دعویٰ کریں کہ آپ نے 18 گریڈ سونا دیا ہے اور وہ کہے نہیں میں نے 22 گریڈ دیا ہے یا 24 گریڈ دیا ہے، یعنی اعلیٰ کوالٹی کا سونا دیا ہے، تو اس صورت میں کس کا قول معتبر ہوگا؟ تو اس صورت میں مشتری ہی کا قول معتبر ہوگا، ادا کرنے والا یا ثمن کی جنس متعین کرنے والا وہ مشتری ہی ہے۔
لہذا مشتری کا قول معتبر ہوگا. تو فرماتے ہوئے ان اختلاف الشفیع والمشتری، اگر اختلاف ہو جائے شفیع اور مشتری کا فی ثمن کی مقدار میں، فالقول للمشتری، تو قول مشتری کا معتبر ہوگا. وَإِن بَرْهَنَ فَلِلشَّفِيعِ. اب صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر دونوں نے بینہ پیش کر دی، شفیع کہتا ہے کہ آپ نے 10 لاکھ میں گھر خریدا ہے، مشتری کہتا ہے میں نے 12 لاکھ میں یہ خریدا ہے، تو اس صورت میں دونوں بینہ پیش کر لیں، مشتری کے پاس بھی بینہ ہو اور شفیع کے پاس بھی بینہ ہو، تو اس صورت میں کس کا بینہ معتبر ہوگا؟ تو اس میں طرفین رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ شفیع کا بینہ معتبر ہے، جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں مشتری کا بینہ معتبر ہے، اور امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ تعالی فرماتے جب دونوں کے پاس بینہ ہو تو دونوں کا بینہ ساقط ہو جائے گا اور قول مشتری کا معتبر ہوگا. اور ایک روایت ان حضرات سے یہ ہے کہ یہ فرماتے پھر ان کے درمیان قرعہ اندازی کی جائے گی، جس کے نام قرعہ میں نکلا تو اسی کا بینہ معتبر ہوگا. امام مالک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دونوں بینہ جو زیادہ عادل ہو، یعنی دونوں کی گواہی میں سے جو زیادہ عادل ہو، زیادہ عادل کے قریب ہو، تو اس کے بینہ کو ترجیح ملے گی. اللہ تعالیٰ کا قول معتبر ہے اور یہی مفتابی ہے. ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ شفیع کا بینہ جو ہے یہ معنن کثرت کو ثابت کرتا ہے، اگرچہ ظاہرتاً اور صورتاً یہ مشتری کا بینہ کثرت کو ثابت کرتا ہے، لیکن معنن شفیع کا بینہ جو ہے وہ ثابت. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ بینہ جو ہوتا ہے وہ الزام کے لیے ہوتا ہے، اور شفیع کا بینہ ہی یہ الزام کے لیے ہے، اس لیے کہ شفیع کا بینہ اگر قابل قبول ہو تو مشتری پر لازم ہوگا کہ گھر وہ شفیع کے حوالے کر دے، جبکہ مشتری کا بینہ اگر ہم قبول بھی کر لے تو شفیع پر لازم نہیں ہے اس گھر کا دینا. تو اس لیے فرماتے جب شفیع کا بینہ ملزمہ ہے تو شفیع کے بینہ کا اعتبار ہوگا طرفین رحمہم اللہ تعالیٰ کے ہاں. تو فرماتے ہیں وَإِن بَرْهَنَ، اگر دونوں نے بینہ پیش کر دی، یعنی شفیع اور مشتری دونوں نے، فَلِلشَّفِيعِ، تو بینہ شفیع کا معتبر ہوگا. وَإِنِ ادَّعَ الْمُشْتَرِي ثَمَنًا وَادَّعَ بَائِعُهُ أَقَلَّ مِنْهُ. صورت مسئلہ یہ ہے کہ مشتری اور بائع دونوں کا اختلاف ہو جائے ثمن کی مقدار میں. مشتری یہ کہے کہ ثمن 10 لاکھ روپے ہے، جبکہ بائع کہتا ہے کہ ثمن تو 9 لاکھ روپے ہے، آپ کو میں نے 9 لاکھ پر بیچا ہے. تو اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ گھر ابھی تک بائع کے قبضے میں ہے یا بائع مشتری کو حوالہ کر چکا ہے، مشتری کو قبضہ دلا چکا ہے. اگر بائع قبضہ دلا چکا ہے اور مشتری کا قبضہ ہے گھر پر، تو اب بے تام ہو چکی ہے مشتری اور بائع کے درمیان، بائع اجنبی بندہ بن چکا ہے، لہذا اب بائع کا قول نہیں مشتری کا قول ہی معتبر ہوگا. ہاں اگر ابھی تک بائع نے مشتری کو گھر نہیں دیا اور مشتری ہی کے قبضے میں ہے تو فرماتے ہیں اس صورت میں بائع کا قول معتبر ہوگا اور شفیع اسی ثمن میں وہ گھر لے گا جو ثمن بائع بتا رہا ہے، یعنی 9 لاکھ میں. وَإِنِ ادَّعَ الْمُشْتَرِي، اگر مشتری نے دعویٰ کیا ثمن کا، وَادَّعَ بَائِعُهُ أَقَلَّ مِنْهُ، اور بائع نے اسے کم کا دعویٰ کر لیا، وَلَمْ يَقْبِضِ الثَّمَنَ، حال یہ ہو کہ بائع نے ابھی تک ثمن پر قبضہ نہیں کیا ہو، أَخَذَهَا الشَّفِيعُ بِمَا قَالَ الْبَائِعُ، تو شفیع گھر لے گا اسی ثمن میں جو جس کا بائع بتا رہا ہے. وَإِن قَبَضَ، اگر بائع نے ثمن پر قبضہ کر لیا، أَخَذَهَا بِمَا قَالَ الْمُشْتَرِي، تو پھر شفیع اس ثمن پر لے گا جس ثمن کا مشتری کہتا ہے. وَحَتُّ الْبَعْضِ يَظْهَرُ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ لَا حَتُّ الْكُلِّ وَالزِّيَادَةُ. صورت مسئلہ یہ ہے کہ بائع اور مشتری کے درمیان 10 لاکھ میں بے ہوئی، بائع نے مشتری کو 50 لاکھ روپے چھوڑ دیا کہ چلو یہ آپ کے 6 پانی ہیں، آپ کافی دور سے آئے ہیں. اتنے میں شفیع آیا اور اس نے اس گھر پر دعویٰ کر لیا اس زمین پر اور شفع میں لے لی. تو اب آیا شفیع 10 لاکھ کر لے گا جو ان کے درمیان جس عقد پر بے ہوئی ہے جس ثمن پر، یا 9.5 لاکھ. تو فرماتے ہیں کہ مشتری کے لیے اگر بائع نے ثمن میں سے کچھ کم کیے ہوں تو یہ کمی شفیع کے حق میں بھی ظاہر ہوگی، اس لیے کہ یہ کمی نفس عقد سے متعلق ہوتی ہے.
فرماتے وحد البعض یظہر فی حق شفیع، بعضی ثمن کا کم کرنا یہ شفیع کے حق میں بھی ظاہر ہوتا ہے، یعنی شفیع کے حق میں بھی وہ ثمن ساقط ہو جاتا ہے۔ لا حد الکل، ہاں اگر 10 لاکھ میں بے ہوئی اور بائی نے مشتری سے کہا میں آپ سے نہیں لیتا، میری آنکھ شرماتی ہے کہ آپ سے گھر کے پیسے لے لوں، آپ مجبور ہے لہذا آپ مجھے ثمن نہ دے، تو اگر اس سے اس نے ثمن وصول نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیا، اگر شفیع وہ گھر اس سے لینا چاہتا ہے تو شفیع مفت میں نہیں لے سکتا، اس لیے تو ہر انسان کسی کے لیے پیسے چھوڑ دیتا ہے لیکن ہر کسی کے لیے تو نہیں چھوڑ سکتا، وہ تو چلو اس کا خالہ زاد ہوگا یا چچا زاد ہوگا، اس کے لیے تو کمی کر دی، اس کے لیے تو پیسے چھوڑ دیے، اس کے لیے وہ نہیں چھوڑے گا، تو اس لیے فرماتے ہیں مشتری شفیع پورا سامان دے کر وہ گھر لے یا حق شفع سے دستبردار ہو جائے۔ اور اسی طرح وزیادت، اگر بائیں نے 10 لاکھ میں بے کر لی اپنے مشتری سے، مشتری نے 10 کے بجائے 10.5 لاکھ روپے اس کو دے دی، تو فرماتے اگر شفیع لے گا تو وہ 10.5 لاکھ نہیں وہی 10 لاکھ دے گا، اس لیے کہ یہ زیادتی جو مشتری نے بائی کے لیے کی ہے اس نے اپنے طرف سے کیا، وہ مالدار اور سیٹ آدمی ہے، ہر کوئی تو اس کی طرح نہیں کہ 50,000 روپے اڑائے، اس لیے فرماتے ہیں وہ زیادت، اور زیادتی بھی شفیع کے حق میں ظاہر نہ ہوگی۔ وحد البعض، بعض ثمن کا کم کرنا، یظہر فی حق شفیع، شفیع کے حق میں ظاہر ہوتا ہے، لا حد الکل لینا کہ کل ثمن کا کم کرنا، وہ زیارت، اور اسی طرح ثمن میں زیادتی کرنا بھی شفیع کے حق میں ظاہر نہیں ہوتا۔ وَإِنِ اشْتَرَى دَارًا بِعَرْضٍ أَوْ بِقَارٍ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ بِقِيمَتِهِ أَوْ بِمِثْلِهِ لَوْ مِثْلِيًّا، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر بائع اور مشتری کے درمیان بے ہوئی اور بے ایسے ثمن کے ساتھ ہوئی جو ثمن قیمی ہو، یعنی قیمتی اشیاء میں سے ہو، یعنی اس کا مثل خارج میں موجود نہ ہو، مثلا زمین کے بدلے میں بے ہوئی یا سامان کے بدلے میں بے ہوئی، نقد کے بدلے میں بے نہیں ہوئی، سامان کے بدلے میں یا زمین کے بدلے میں ہوئی، اور سامان اور زمین تو مثلی نہیں ہے، یہ تو قیمتی چیز ہے، تو فرماتے اس صورت میں شفیع اگر وہ گھر یا وہ زمین شفع پر لینا چاہے تو اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ بھی سامان دے، اس پر لازم نہیں کہ وہ بھی دوسری زمین دے، بلکہ وہ سامان اور وہ زمین جو بطور ثمن کے بائع کو دیا گیا ہے ان کی قیمت وہ حوالے کرے گا بائع کو، شفیع پر اس زمین اور اس سامان کی قیمت لازم ہوگی جو سامان اور جو زمین بطور ثمن کے مشتری نے بائع کو دیا ہے۔ اسی طرح اگر مثلی چیز کے بدلے میں ثمن ہوئی ہو، مثلا اگر بائع نے اپنا گھر جو ہے وہ بیچ دیا کسی پر مثلی چیز کے بدلے میں، مثلا 10 من گندم کے بدلے میں، تو فرماتے ہیں اس صورت میں اس پر مثلی چیز لازم ہوگی 10 من گندم۔ اسی طرح تیسری صورت یہ ہے کہ اگر بائع نے مشتری کو گھر بیچ دیا اور اس کے ساتھ 1 سال کی مدت رکھ دی کہ بھئی آپ 1 سال کے بعد مجھے ثمن دے دو، تو فرماتے ہیں اگر شفیع وہ گھر شفع کے طور پر لینا چاہے تو اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے بھی 1 سال کی مدت رکھے، نہیں، بلکہ شفیع 1 سال کی مدت نہیں فوری ثمن دے کر وہ گھر لے۔ ہاں اگر وہ فوری ثمن نہیں دینا چاہتا، وہ بھی اپنے لیے 1 سال، تو فرماتے پھر 1 سال تک انتظار کرو اور 1 سال کے بعد پھر طلب خصومت کرے، پھر طرفین امام اللہ تعالیٰ کے ہاں 1 سال تک طلب خصومت کو مؤخر کرنے سے اس کا عقد شفع باطل ہو جائے گا، امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں باطل نہیں ہوگا۔ تو فرماتے وَإِنِ اشْتَرَى دَارًا بِعَرْضٍ، اگر کوئی شخص گھر خریدے سامان کے بدلے میں، او بِعِقَارٍ یا زمین کے بدلے میں، أَخَذَهَا الشَّفِيعُ بِقِيمَتِهِ، تو شفیع وہ گھر کو لے لے اس سامان کی قیمت کے بدلے میں، وَبِمِثْلِهِ لَوْ مِثْلِيًّا، اسی طرح اس ثمن کے مثل کی صورت میں کے ساتھ لے لے، لو مثلیًا اگر وہ چیز مثلی ہو، وَبِحَالٍ لَوْ مُعَجَّلًا، اور ثمن حالی کے ساتھ شفیع وہ مبی لے گا، لو مؤجلاً اگر بے معجل ہوئی ہو، او یصبر، یا شفیع صبر کرتا رہے، حتی یمضی الاجل، یہاں تک کہ مدت پوری ہو جائے، فیأخذها، جب مدت پوری ہو جائے تو اس کے بعد پھر وہ لے لے گا۔ اسی مسئلے کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس سبق کو خوب غور سے سنیں سمجھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔